کیسا پیغمبر، کیسا نبی کہ اللہ نے کہا اپنے مکان پر جاتے ہوئے ہزاروں راستوں سے ہو کر چلے جاؤ گے، کسی شہر میں جاتے ہوئے بیسیوں راستوں سے ہو کر چلے جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا کہ مجھ تک آنے کے لیے میں نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کہتے ہیں مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری محبت کا سفر طے کرنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو، تو مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے، میں اپنے محبوب کو کہوں گا کہ ان لوگوں کو بتاؤ، قل فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر فاتبعونی، میرے محبوب کے قدموں سے ہو کے جو راستہ صراط مستقیم کا گزرتا ہے اس راستے سے آؤ گے تو مجھے پا لو گے، اس راستے سے نہیں آؤ گے تو کبھی مجھے نہیں پا سکتے، کبھی مجھے نہیں پا سکتے۔ کتنا پیارا نبی، جس نبی کی نگاہ ایسے آسمان کی طرف یوں بلند ہو ایسے، تو اللہ کہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب آپ کا بار بار چہرے اٹھا کے یوں دیکھنا، میری طرف اوپر کی طرف دیکھنا، میں نے دیکھ لیا ہے، اور میں نے دیکھنے کے بعد آپ اس قبلے کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور جس کو اللہ جل شانہ نے وہ شان بخشی کہ آپ کی ہاں کو ہمیشہ کے لیے حلال بنا دیا اور آپ کی نا کو ہمیشہ کے لیے حرام بنا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا کی، وہ شان عطا کی کہ حضور کی نگاہ نبوت میں تاثیر اتنی رکھی کہ ایسے نگاہ نبوت اٹھی اور اہل ایمان کے چہرے پر پڑی، تو اللہ نے کہا یہ نگاہ اتنی برکت والی ہے کہ میں اپنی جنت کا ان کو مالک بنا دوں، جنت کا وارث بنا دوں۔ وہ پیغمبر جو راتوں کو مسلسل روتے رہتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں جی امت کے لیے روتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، جملہ تو ٹھیک ہے لیکن آدھا ٹھیک، پورا ٹھیک نہیں۔ امت کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے تھے، لیکن کیا اس امت کے لیے روتے تھے کہ جو ایمان لا چکی؟ اس امت کے لیے روتے تھے جو ایمان لا چکی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانی برادری کے لیے بھی روتے تھے کہ جن کے سینوں میں ابھی ایمان اترا ہی نہیں، ابھی ایمان کے قریب ہی نہیں آئے، ابھی حضور کی تصدیق نہیں، اب قرآن حکیم کو مانا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی ان کے لیے بھی روتے تھے، روتے تھے، روتے تھے، مسلسل روتے تھے کہ کس طرح یہ کامیاب ہو جائیں، کس طرح یہ ایمان کے اندر آ جائیں، کس طرح ایمان ان کے اندر آ جائے، ان کے لیے بھی روتے تھے۔ آج جو نبی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے روتے تھے، آج وہ میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ جملہ سادہ سا میں کہہ گیا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے انسانیت کے لیے روتے تھے نا، آج اس امت کے اعمال کو دیکھ کر مسلسل اس لیے رو رہے ہیں، مسلسل اس لیے رو رہے ہیں کہ میری امت میرے نام پر کیا کچھ کر رہی ہے۔ ایک تو ہے گناہ، ایک تو ہے معصیت، ایک تو ہے نافرمانی، سب کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نافرمانی بھی کرے، معصیت بھی کرے، گناہ بھی کرے، خرافات بھی کرے، اور آمنہ کے لال کے نام پر کرے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور محرومی کوئی ہو سکتی؟ پیغمبر پاک نبی کے نام کے اوپر کیا کیا چیزیں آج ہم نے ایجاد کر دی ہیں۔ گزرے ہوئے کل کو جو کچھ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہر سال
اس مبارک مہینے کے اندر کہ جس مبارک مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے بھی اور تشریف لے بھی گئے، تشریف لائے بھی اور تشریف لے بھی گئے۔ اس مہینے کا انتخاب کر کے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس امت کو تعلیم یہ دی گئی، جب بھی خوشی کا موقع آئے اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے محلے کو چھوڑ دو، اپنی بستی کو چھوڑ دو، اپنے دکان کو چھوڑ دو، اپنے مکان کو چھوڑ دو، ساری کی ساری اس دنیا کو چھوڑ دو۔ جب خوشی کا موقع آئے تو پھر خوشی دینے والے کے دروازے پر آ جاؤ۔ آتے ہیں آپ کے نہیں آتے؟ عید الفطر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خوشی کا موقع آیا چھوڑتے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے گنی، گھر کو چھوڑا، بیڈ روم کو چھوڑا، گلی کو چھوڑا، چوک کو چھوڑا، چوراہے کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، فیکٹری والے نے فیکٹری کو چھوڑا، مل والے نے مل کو چھوڑا، کاشتکار نے کاشتکاری کو چھوڑا، تو کدھر کو بھاگتے ہیں؟ کاچو پورے کی طرف، لبرٹی مارکیٹ کی طرف، کدھر کو بھاگتے ہیں؟ ہرمنس پورے کی طرف بھاگتے ہیں۔ کہاں بھاگتے ہیں؟ یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا اس امت کو کہ عید الفطر کی خوشی ہو تو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ کی خوشی ہو تو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، جمعۃ المبارک بھی عید کا دن ہے، خوشی ہو تو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی کو یہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، سڑکوں میں پھر رہے ہیں، چوکوں میں پھر رہے ہیں، چوراہوں میں پھر رہے ہیں، اور واحیات قسم کے نوجوان اور عجیب قسم کا ماحول اور ڈول ہے اور رمکہ ہے اور ناچ ہیں اور گانے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جن چیزوں کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے یہ کہا تھا یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، آج میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے ان کو روک دیا، ایسا ہی کہا تھا۔ اب زمانہ جاہلیت کی رسموں کو زندہ کر رہے ہیں، اور کر کس کے نام پہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے نام پہ۔ اللہ قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا، آقا کا آمنا سامنا ہم کر سکیں گے؟ اس حالت میں کر سکیں گے کہ جب بجائے سفارش کرنے کے، بجائے شفاعت کرنے کے، اللہ کے نبی سے قرآن کا یہ جملہ نکلے، وقال الرسول یا ربی یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، 19واں پارہ، اے میرے رب، اے میرے رب، یہ تھے وہ تھے میرے محبوب کون تھے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ وہ کرتے تھے جو ان کے جی میں آتا تھا، جو ان کی مرضی میں آتا تھا۔ میری مرضی، میرا جی، دین اس چیز کا نام تو نہیں ہے۔ دین تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے ربیع الاول کے مہینے کی پاکیزہ گھڑیوں کو کس طرح یہ امت برباد کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی غلط تربیت، وہ رسیاں لگا کے راستے روکتے ہیں، راستہ روکنے کے بعد عید میلاد النبی کا چندہ، بھیک منگوانے کی شروع سے جس بچے کو تربیت مل گئی وہ ساری زندگی لوگوں سے بھیک ہی مانگتا ہے۔ آقا نے تو اس بھیک کو ایسے ختم کیا کہ صحابی آئے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، لیکن بھیک نہیں مانگنے دیں، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ اللہ جی اے میرے پیغمبر، اے نبی، کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ اچھا گھر میں کچھ ہے؟ ہاں گھر میں ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک اور چیز کمبل غالباً بتائیں، جاؤ جا کے وہ اٹھا کے لاؤ۔ بھیک نہیں مانگنے تھے، اور جب اٹھا کے لایا کون کتنے میں خریدتا؟ جس نے بہتر قیمت دی، قیمت لی، کلاڑی خریدی، اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ لگایا، اور لکڑی کا دستہ لگانے کے بعد کلاڑی کو اس کے حوالے کی، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، بیچتے جاؤ، لکڑیاں کاٹو، کام پہ لگایا ہے، کام پہ، بھیک پہ نہیں لگایا۔ جس امت کو اللہ کے نبی کام پہ لگا رہے ہیں، آج اسی امت کو بعض امتی کہلانے والے بچپن کے عالم میں مانگنا سکھا رہے ہیں۔
جو نبی یہ کہے کہ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹاؤ گے نا تو تمہارے ایمان کا ایک چمکتا ہوا ایک حصہ ظاہر ہوگا. ایمان کا حصہ ہے اماطۃ الطریق اماطۃ الاذی عن الطریق. تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کی علامت ہے. مومن ہے کہ اس نے آج اسی نبی کا امتی راستوں کو روک کر حضور کی امت کو تکلیف دے رہا ہے. راستوں کو روک کے ایسے سڑکوں کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھ کے چند آدمی اور گزرنے نہیں دے رہے. ایمبولنس میں اگر مریض موجود ہے منت سماجت کر بھائی تھوڑا سا گزرنے دو, آگے سے نعرہ لگ رہا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. کیسی غلامی ہے یہ کہ حضور کہہ رہے ہیں راستوں کو ہموار کرو, راستوں سے تکلیف چیز کو ہٹاؤ, اور تم کہتے ہو غلام یہ رسول میں. موت تو قبول ہے, سنت قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو قبول ہے, نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو قبول ہے, سچ بولنا قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو قبول ہے, ملاوٹ کو چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو قبول ہے, وعدے کی پاسداری کرنا قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو قبول ہے, کم ناپنا اور کم تولنا قبول کیوں نہیں ہے؟ موت تو قبول ہے اور عدل و انصاف کرنا قبول کیوں نہیں ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں رشوت قبول ہے, ہمیں سود قبول ہے, ہمیں ساری کی ساری وہ چیزیں جو ہمارا من چاہتا ہے وہ قبول ہیں؟ یہ غلامی رسول نہیں. ایک پروفیسر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہمارے لیے کہ کیسے ہم امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی ساری رات روتے رہے, ہم ان کو کیا صلاح دے رہے ہیں؟ کہتے کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا. درد دل کی بات کر رہے ہیں. کسی غم گسار جن کے دل کے اندر امت کا غم, انسانیت کا غم, آنے والی سارے نسل انسانی کا غم, کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا, اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل راہ نجات تھا, اس راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا. مٹتی ہوئی سنتے نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اس راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا. بڑے دعوے ہیں, اللہ کے نبی کا روزہ دیکھیں, اللہ کے نبی کی بڑی سعادت ہے, لیکن کیا اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. ہم ادھر لگے رہے, سڑکوں کے اوپر بنگڑے ڈالتے رہے اور حضور کے محبت کے دعوے کرتے رہے, اور ملکوں کے ملک لٹ چکے, ملکوں کے ملک ویران ہو چکے ہیں. کیا بنا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ قتل و غارت کا؟ کدھر سے ہوتا ہوا اب فلسطین میں جا کے اٹکا, وہاں پہ مسلسل ہو رہا ہے. ادھر امت ذبح ہو رہی ہے اور ادھر ہم حضور کے نغمے گا کے بنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں اور ہم بڑے عاشق ہیں. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق, اچھے اخلاق کی, تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی, میری زندگی میں نہ مل سکی ہے. اخلاق کہاں گئے حضور کے اخلاق؟ جن کو کہا انک لعلی خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اس میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. گلیاں سجائی گئیں, سڑکیں سجائی گئیں, چوک سجائے گئے, چوراہے سجائے گئے, کھمبے سجائے گئے, مساجد سجائی گئی. ساری باہر کی روشنیاں آن ہیں, اندر کی روشنی ختم ہو گئی, اندر کی روشنی ختم ہو گئی. اس روشنی سے تو کام بننا تھا. ایمان کی روشنی, محبت کی روشنی, الفت کی روشنی, معرفت کی روشنی, ہدایت کی روشنی, یہ روشنی کہاں ہے؟ یہ روشنی کدھر چلی گئی؟ میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. تیرے سور و بدر کے باپ کے میں ورق الٹ کے گزر گیا. سیرت کا یہ چیپٹر ایسے گزر گیا, ایسے گزر گیا. مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دی.
بس جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، نہ احد یاد ہے، نہ بدر یاد ہے، نہ خندق یاد ہے، نہ خیبر یاد ہے۔ سارے کا سارا وہ نظام جب بلا دیا تو پھر دنیا کا کفر آ کے سر کے اوپر بیٹھ گیا۔ فریضہ جہاد سے کوتاہی دین کی ساری عمارت کے ساتھ دھوکہ ہے، اس لیے کہ حضور نے اس کو چوٹی قرار دیا ہے۔ چوٹی کٹ جائے، گردن کٹ جائے تو باقی ڈیڈ باڈی باقی بچتی ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ میری عقیدت جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، جس کا جو کچھ راہوں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہ میری عقیدت بے اثر، یہ میری ریاضت بے ہنر، یہ میری عقیدت بے اثر، یہ میری ریاضت بے ہنر۔ مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ آج حالت امت کی یہی بنی ہوئی ہے، امت کی حالت یہی بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو قرآن حکیم کی صورت میں کان خلقہ القرآن کہہ کے امی عائشہ نے تو سیرت کے خلاصے کا حق ادا کر دیا۔ جو قرآن ہے وہی نبی آخر الزمان ہے، زندگی کا ایک ایک ورق قرآن کے ایک ایک ورق کے اندر موجود ہے۔ اور جب قرآن کے قریب کیا تو پھر کیسے بنے لوگ؟ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب بن گئے اونٹوں کے چروارے زمانے کے امام۔ یہ قاتل تھے محافظ بن گئے، یہ چور تھے چوکیدار بن گئے، یہ جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے۔ پانی کے قطروں کے اوپر لڑائی کرنے والے تھے، اور پانی پینے سے انکار کر رہے ہیں، نہیں پیتا اس کو پلاؤ، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے انقلاب۔ تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو محبت کا دعویٰ کریں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ حضور کی پسند میری پسند آپ کی پسند بن جائے، حضور کی ناپسند میری ناپسند آپ کی ناپسند بن جائے۔ ذات سے محبت ہو، بات سے محبت ہو، اور تعلیمات سے محبت ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنی چیزوں کی نسبت ہے ہر چیز سے محبت ہو۔ مکہ سے محبت، مدینہ سے محبت، قرآن سے محبت، صفا مروہ سے محبت، اور صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ، اور صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، ہر چیز سے محبت، لیکن دعوے کی حد تک نہیں، ساتھ ساتھ اعمال۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق ہوں گے تو دور سے مبارک انگلی اٹھ کر ایسے کہتے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں۔